ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سر مجھے بتائیے کہ یہ جو دعوت دی گئی ہے اس میں آپ کیا پیش رفت دیکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ ایسی گفتگو ہوتی ہے، سرد مہری آ جاتی ہے، اس وقت کسی خاص ایجنڈا پہ وزیر اعظم صاحب بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب نے جو بھی 5-6 نکات اٹھائی ہیں اپنے انٹرویو میں، خاص طور پہ جب انہوں نے دیا ہے عربیہ کو، تو اس نے بہت کلیئر سے بات کی ہے کہ جی ہم بہت سیریس اور ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں تمام لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو. اس سلسلے میں ہم سیریسلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اس معاملے میں جو اٹانومس اسٹیٹس ہے انہوں نے 5 اگست کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جو اٹانومس اسٹیٹس کشمیر کا ہے اس پر ہم ضرور سب سے پہلے بات کریں گے. اور فوری طور پر دوسرے دن پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک پریس ریلیز بھی آ گیا کہ یہ کنڈیشنل آفر تھی. تو کنڈیشنل آفر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم کہاں تک، کب تک، کتنے سالوں تک، کتنی دہائیوں تک لے کے آگے جا سکتے ہیں، اس پہ ذرا سر جوڑ کر بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ ہم نے ملٹی لیٹرل فورمز اپنا لیے، ہم نے بائی لیٹرل فورم تو خیر ہمارا منقطع ہے بھارت کے ساتھ، لیکن ہم نے باقی اپنے دوست ممالک کو بھی انوالو کر کے دیکھ لیا. لیکن انڈیا ٹچ سے بس نہیں ہو رہا ہے. وہ 5 اگست کی جو انہوں نے 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 3 جنگیں تو پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ ہم لڑ چکے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دونوں نیوکلیئر پاور ہیں انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے ایک جو اضافی بات کا ذکر کیا جو بہت کلیدی میں سمجھتا ہوں، وہ یو اے ای کے کردار کا، اور انہوں نے ریفرنس بھی دیا کہ یو اے ای جب سمرا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس دوران میں بھی یو اے ای نے معاونت کی تھی دونوں فریق کو بیٹھانے میں، دونوں فریق کو قائل کرنے میں کہ اس پر گفتگو کی جائے. میرا اپنا ماننا یہ ہے اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جو خطے میں اس وقت بدلتی صورتحال نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ خلیجی ریاستوں کے حوالے سے، اور ان کے مراسم بھارت سے، ان کے مراسم باقی ممالک سے، اور ہم جس انداز میں ان پر ڈپینڈنسی ہماری بڑھتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر گئے سعودی عرب نے اپنے جو ہمیں پیسے دیے تھے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا اور 1 بلین اور اضافہ کر دیا. کچھ اور بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کا تذکرہ کیا، اسی طرح یو اے ای نے کیا. تو ہماری ڈپینڈنسی اپنے ان پرانے دوستوں سے اور مزید بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر جو ہماری مخدوش معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے. تو اب ظاہر ہے وہ دوست ہمارے درینہ دوست برادر ممالک وہ بھی ہمیں یقیناً قائل کرنے کی کوشش سے پتہ کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ریزالو تو اس وقت جب آپ نے خود تذکرہ کیا اپنے انٹرو میں کہ جب یہ الیکشن کا دورہ ہوتا ہے تو اس وقت دونوں سائڈوں سے ایک تناؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے. لیکن جی جمیل صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس وقت جو انڈیا کے میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا نے اس کو کور کیا ہے، لاسٹ ٹائم بھی اس پہ تمام مسلم ممالک GCC کنٹریز بھی سراپا احتجاج تھی. ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے انڈیا میں. اس کے علاوہ لاتعداد مدرسوں کو بند کرایا جا رہا ہے. اگین مور انسٹیگیشن اور مور پروف کہ دیر از اے لاٹ آف ہیٹ مونگرنگ اگینسٹ دا مسلمز ان انڈیا. اس کے اوپر آپ کے خیال میں کشمیر کے علاوہ بھی تمام GCC کنٹریز اور بالخصوص پاکستان کیسے پہ بات کرے گا؟ جی ہاں، دیکھیں اس کے لیے تو ایک پلیٹ فارم موجود ہے نا OIC کا، اور OIC کے پلیٹ فارم میں اس میں آرٹیکل ان کا 9 چارٹر کا، ان کا OIC کا چارٹر آرٹیکل 10 بہت واضح ہے کہ جب ایسے معاملات آ جائیں جہاں کے مسجدیں شہید کیے جائیں اور جہاں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے، تو آرٹیکل 9 کے تحت کاؤنسل آف منسٹرز کی میٹنگ بلائی جائے. چارٹر کے آرٹیکل 10 کے تحت سربراہان کی ایکسٹراڈنری میٹنگ بلائی جائے. نہ یہ تو خیر کجا کے میٹنگ بلاتے، لیکن کوئی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بھی نظر نہیں آئی. اور اگر یہ زیادہ سیریس ہمارے ممالک، مسلم ممالک جن کے یقیناً دل میں درد ہوگا اور ہونا چاہیے، لیکن ان کے رولرز کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک لائن کا بیان بھی نہیں دے رہے ہیں. امریکہ نے اس معاملے میں ایک اپنی ریلیجس اس کی فریڈم کی رپورٹ نکالی
اس میں انہوں نے کافی اس پہ اپنا تبصرہ کیا اور لے دے کی، لیکن مسلم ممالک نے اس معاملے میں کوئی ایسا تذکرہ اور کوئی ایسا ذکر اس میں سیریسلی نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ جب بھارت کے بعد سے اس قسم کے اعتراضات اٹھاتا ہے تو دنیا اس کی آواز میں آواز نہیں ملاتی ہے۔ لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جمیل صاحب اگر ہم پوری دنیا کی روش اس وقت دیکھتے ہیں، اگر آپ یورپی ممالک کو دیکھیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، وہ ایک ایتھنک انٹر کلچرل آئیڈینٹیٹیز کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ ملٹیپل اگر آپ کی ایتھنیسٹیز ہیں، ریلیجس ڈفرینسز ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک نئی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی جا سکتی ہے۔ انڈیا بائی ڈیفالٹ ایک اسی طرح کا ریجن، ایک ایسا ہی ملک ہے جہاں مختلف اقلیتیں بھی رہتی ہیں، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ انڈیا یہ کیوں نہیں کر پا رہا، اور کیا اس کی وجہ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کے معاشرے پہ، اس کا ادراک نہیں ہے انڈیا کو؟ جتنی پھوٹ، جتنا زیادہ اس وقت کیوس ہے، شاید ہی تاریخ میں ہمیں کبھی نظر آتا ہو۔ جی ہاں، کانگریس تو اس بارے میں برملا اور بہت دفعہ کہہ چکی ہے کہ انڈیا کے سیکولر جو حیت ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور وہاں کے جو روشن خیال لوگ، وہاں کے دانشور، وہ یہ بات اس کا یقیناً تذکرہ گاہے بگاہے کر رہے ہیں، بہت نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فورم۔ لیکن انڈیا کی جو اس وقت حکومت ہے، مودی حکومت، اس کا ہم نے اب بہت دفعہ تقابلی جائزہ لیا ہے، اور وہ آر ایس ایس امپاورڈ ہے۔ جب آر ایس ایس امپاورڈ ہے تو آر ایس ایس کا تو اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور جس ایجنڈے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، مارجنائزیشن، یہ اسی طرح جاری رہے گی، کیونکہ مودی گورنمنٹ نے یا آر ایس ایس نے اپنا ایک جو ایک ان کی آپس میں ہم آہنگی ہو گئی ہے آر ایس ایس کی، بلکہ وہ گورنمنٹ میں اس طرح اپنے دندناتے پھرتے ہیں، گورنمنٹ کی طاقت استعمال کر کے یہ تمام غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر مذہبی حرکات کرتے جا رہے ہیں، جس سے کہ اپنی سیکولر سسٹم کو بہت زیادہ گزن پہنچ رہی ہے۔ جی بالکل، آپ ویژولز اس وقت جمیل صاحب ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں، جس میں مسلمان جو کمیونٹی ہے بھارت میں وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کی جامع مسجد پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جمعے کی کانگریگیشنز پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ بات امپلوڈ ہوگی اندر سے، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ ظلم و تعدی، جبر و ستم، شاہی آقائی کتنے دن، اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکیں گرنا ہے ان دیواروں کو۔ یہ اندر سے امپلوژن ہوگی، اس کو بھارت نہیں سنبھال سکے گا جب اپرائزنگ اندر سے ہوگی۔ انفارچونیٹلی۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب موجود ہونے کے